انسان کے گمان کے اوپر نظام چلتا ہے، چاہے ذات کا ہو اور چاہے جس تنظیم، جس سلسلے، جس جماعت کے ساتھ انسان ہوگا، اللہ رب العزت کے فیصلے اس کے ساتھ ہوں گے۔ انسان اللہ سے، امام غزالی رحمہ اللہ کا ایک معقولہ کہیں پڑھا تھا، سنا تھا کہ فرمایا کہ اے غزالی کہ میں اگر لوگوں کو تیرے گناہ کے اوپر پاپ یا کشف کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات منکشف فرمائی کہ اگر میں لوگوں کے سامنے تیرے گناہ عیا کر دوں تو لوگ تیرے سے دور چلے جائیں اور متنفر ہو جائیں، تو امام غزالی فرمانے لگے کہ اے اللہ تو کتنا کریم ہے، اگر یہ میں لوگوں کو بتا دوں تو لوگ گناہ میں جرأت کرنے لگیں۔ یعنی اللہ کی ذات کتنی کریم ذات ہے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی، کیونکہ اس وقت زمانے میں نفرت اور اللہ سے دوری اتنی ہے کہ جب اسلام کے نام پر سختی آتی ہے تو لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت کی ذات محض عذاب دینے کے لیے، جبکہ لوگوں کو جوڑنے کے لیے اللہ کو اس انداز میں بھی پیش کرنا ہے کہ اللہ کی ذات کریم کتنی، گناہوں کی کثرت ہے تو لوگوں کو توبہ کی طرف لانا ہے کہ مان کر دو، دیکھو دیکھو اللہ کتنا کریم ہے، کتنا معاف کرنے والا ہے۔ جب اللہ خود فرما رہا ہے کہ تم زمین اور آسمان کو بھر دو اور ایک بار توبہ کرو، میں تمہیں معاف کر دوں۔ اور یہ کیا کرتا ہے شیطان؟ آپ کے گمان کو خراب کرتا ہے۔ پکی توبہ کرے گا نا تب تیری توبہ قبول ہوگی۔ جب آپ کو خود ہی نہیں یقین کہ میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں تو توبہ کہاں سے قبول ہوگی؟ توبہ تو تبھی قبول ہوگی جب مجھے اللہ پہ گمان ہے کہ اللہ اتنا رحیم، اور جب یہ آپ کے دل میں یہ چیزیں شروع ہوتی ہیں نا اس وقت سوچ کیا شروع ہو جاتی ہے کہ میں نے گناہ ہی کیوں کیا۔ اس میں وقت مت برباد کریں کہ میں نے گناہ کیوں کیا، اس پہ پریشان اور اس پہ رونا نہیں شروع ہونا کہ مجھ سے گناہ ہوا کیوں، بلکہ اپنی محنت، اپنا رونا دھونا اس لیے ہو کہ اب جو ہو گیا ہے وہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس وقت نفس اور شیطان سے مکالمے کی ضرورت نہیں ہے، غلطی ہو گئی ہے، اللہ اللہ ہے، انسان نہیں ہے کہ اس کی طرف جائیں گے تو وہ آپ کو ناکام اور نامراد اور آپ کی بات کو نہیں سنے گا، اللہ اللہ ہے۔ اس وقت معافی مانگنے پر جلدی ہو۔ تو جب اللہ معاف کرنے والا ہے تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ آپ اللہ کی طرف آؤ، معافی تو مانگو، پھر دیکھو کتنا رحیم اور کریم رب ہے۔ اس کے لیے لوگوں کو آسانیاں بتلاؤ تاکہ وہ یہ بھی جانے کہ دین میں جہاں تقویٰ ہے وہاں آسانی بھی ہے۔ جو تقویٰ پر چل سکتا ہے وہ تقویٰ پر چلے، اور جو آسانی اور رخصت پر چل سکتا ہے وہ رخصت پہ چلے، کیونکہ ہر ایک کا مزاج یا یقین اس درجے کا نہیں بنا ہوا ہوتا کہ وہ تقویٰ پر چل سکے۔ ایک آدمی نیند کا شیدائی ہے، وہ تہجد نہیں پڑھ سکتا،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی سنتوں کو ادا کرنے پر جنت کے لیے محل رکھا، شام کے وقت ابابیل رکھی، صبح کے وقت اشراق رکھی، دن کے وقت چاشت رکھی۔ تقوی والے اعمال وہ دن کو کر لے، کبھی اٹھے تو تہجد بھی پڑھ لیں۔ ہر آدمی کے اندر وہ جذبہ تھوڑی ہے کہ وہ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھے گا، لیکن انہیں اعمال کا ثواب اللہ نے دن میں بھی نفلوں کی صورت میں رکھا ہے۔ اگر تقوی پر چلنا شریعت ہے تو فتویٰ پر چلنا، رخصت پر چلنا بھی کیا ہے؟ شریعت ہے۔ سب سے پہلے کام یہ ہو کہ انسان گناہ سے بچے، اس کو گناہ سے بچانا، یعنی مثال ایک لے لیں، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اور ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھتا ہے، اور ایک آدمی گھر میں نماز پڑھتا ہے، اور ایک نہیں پڑھتا۔ تو جو نہیں پڑھتا اس کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھانی سکھائی جائے گی یا نماز پڑھانا سکھائی جائے گی؟ تکبیر اولیٰ کی تلقین کی جائے گی، لیکن کہا جائے گا کہ نماز چھوڑنا مت، کیونکہ نماز چھوڑنا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ مگر اس نے پڑھ لی تو کم از کم گناہ سے کیا ہوا؟ بچ گیا۔ اب وہ نماز پڑھتا ہے اور آپ اس کے اوپر غصہ کرتے ہیں یا اس کے اوپر لازمی قرار دے دیتے ہیں کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز نہیں پڑھو گے تو تمہاری نماز نہیں ہے، تو وہ کہے گا اتنی سختی ہے تو چھوڑو میں پڑھتا ہی نہیں۔ تو ہم گناہ سے بچانے کا ذریعہ بنے ہیں، یعنی اس کی ایک عام مثال ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ریا کی اس نے گویا شرک کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی ریاکار کرتا ہے وہ مشرک ہے۔ ایسا تو نہیں ہے نا، جس نے نماز چھوڑی اس نے گویا کفر کیا، تو کیا بے نمازی سارے کافر ہو گئے؟ اسی لیے تو علماء نے ان کو جو کفر ہے اس کو تقسیم کیا ہے۔ نماز چھوڑنے کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے، ریا کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے۔ یہ احادیث اس لیے نہیں ہے کہ جن احادیث کے اوپر اللہ نے وعیدیں بیان کی ہیں، حضور علیہ السلام نے ہمیں وہ احادیث بتلائی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کو لوگوں کے اوپر یعنی اس کا کوئی عمل دیکھیں اور پھر یہ کہیں کہ یہ آدمی نعوذ باللہ جہنمی ہے یا اس کے اوپر یہ عذاب نازل ہوگا کیونکہ یہ کام نہیں کرتا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ مستقبل میں جا کے معافی مانگ لے تو جو ہم نے کیا اس کا گناہ کہاں جائے گا، یا ہو سکتا ہے اس نے معافی مانگ بھی لی ہو۔ تو ہمارا کام کیا ہے کہ لوگوں کو آسانیاں بتلانا کہ یہ کام اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے۔ ذکر پر کیوں لایا جاتا ہے؟ اکثر لوگوں کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ذکر دیتے ہیں تو کہتے ہیں جب یہ نمازیں نہیں پڑھتے تو ذکر کیوں؟ تھوڑا سا کم، جب نمازیں نہیں پڑھتے تو یہ ذکر ان کے مرض کی دوا ہے کہ ان کے دل میں قرب اتنا پیدا ہو جائے کہ ان کو سمجھ میں آ جائے کہ نماز پڑھنی میرے پر فرض ہے۔ اور جس دن اس ذکر کی برکت سے اس کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی وہ خود بخود ذکر وہ نماز پڑھنا بھی شروع ہو جائے۔ اور جیسے ایک مریض ہوتا ہے نا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم معالج ہیں، ہمیں پتہ ہے، ڈاکٹر کو پتہ ہے کس وقت کون سی دوا اثر کرے گی، اس لیے وہ وہی دوا دیتا ہے۔ اب ایک آدمی ہے نا، وہ وینٹیلیٹر پر لیٹا ہوا ہے، کھانا نہیں کھا سکتا، کیا نہیں کر سکتا؟
تو کھانا نہ کھانے کی وجہ سے ڈاکٹر اس کو طاقت کے انجیکشن یا ڈرپ لگاتے ہیں. کیوں؟ کہ اس کے جسم میں اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ یہ کھانے کے قابل ہو جائے. تو جیسے ہی وہ کھانے کے قابل ہوتا ہے پھر ڈرپ اور انجیکشن لگنا بند ہو جاتے. تو جو آدمی دنیا سے دور ہے، نماز پڑھنا اس کو مشکل لگتی ہے، دین پر چلنا اس کو مشکل لگتا ہے، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ چھوٹے چھوٹے ڈرپ اور انجیکشن ضروری ہیں کہ وہ کھانے کے اوپر آ جائے، یعنی نماز پڑھنا شروع کر دیں. کیونکہ ابھی تو وہ اللہ کا نام لے ہی نہیں رہا، تو جب لے ہی نہیں رہا تو اس کے اندر دین والی کوئی چیز نہیں جا رہی. اب جب یہ اللہ کا نام لینا شروع ہوگا تو دل کے اندر نور، روشنی، فیض داخل ہوگا، اور جب یہ فیض داخل ہوگا تو وہ نماز کیا کہ تہجد کے لیے بھی کھڑا ہو جائے گا. اندر کچھ جانا تو چاہیے نا. تو اس کو یہ ذکر اس لیے دیا جاتا ہے کیونکہ وہ ہمارے پاس بیماری کے لیے آیا ہے. وہ آیا ہی اسی لیے کہ مجھ سے نہیں ہوتا. ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ وظائف پڑھو اور اس کو تلقین کرتے ہیں کہ نماز پڑھو. زور نہیں لگاتے کہ زور لگائیں گے تو یہ نہ ذکر کرے گا. وہ کہتے ہیں میں نمازیں نہیں پڑھتا ہوں تو میں ذکر کیوں کروں. تم کہتے ہیں ذکر کرو، یہ ذکر تمہیں نمازوں پر کھڑا کر دے گا کیونکہ شیطان ہے تمہارے پیچھے جو تمہیں پڑھنے نہیں دے رہا، جو تمہیں پڑھنے نہیں دے رہا. تو جب ذکر کرو گے، جب ذکر کرے گا نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے نا، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ کیا لگ جاتا ہے؟ داغ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اب اس دل جو کہ سیاہ ہو چکا ہے، اس کا زنگ کس سے اترے گا؟ ذکر سے. اور جب اس کے دل سے زنگ اترے گا، یہ میل اترے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ خود بخود دین پر، شریعت پر اور تقوی پر چلنا شروع ہو جائے. کیونکہ انسان جب کسی چیز پر آتا ہے تو پہلے اس کی منفی چیزیں اس کے ساتھ آتی ہیں، تقوی بعد میں آتا ہے. تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی بعد میں آتا ہے. ایک دم سے تو انسان سارے کے سارے دین پر تو کوئی بھی نہیں چل سکتا، لیکن ایک دم سے جو ہے وہ تقوی پر کون چلے گا؟ آہستہ آہستہ چیزوں کو انسان اپنے اندر لینا شروع کر دیتا. یہ پرانوں پہ سختیاں کیوں شروع ہو جاتی ہیں اور نئیوں کو محبت کیوں دی جاتی ہے؟ استاد جی نے اب ڈانٹنا شروع کر دیا. تو جس کو ڈانٹ پڑنا شروع ہو گئی ہے وہ یہ سمجھ لے کہ اب اس نے اس کا سٹیپ اوپر بڑھنے کا وقت آ چکا ہے. اب آگے چلنے کا وقت آ گیا. اب دوائی چینج ہوگی، اب دوائی چینج ہوگی. اب اسی سسٹم میں نہیں چلنا ہے، اب آگے بڑھنا ہے. جیسے دنیا کے اندر جب انسان کی ترقی ہوتی ہے نا، ایک عام مثال لے لو کہ کسی دفتر میں جب بندہ کام کرنا شروع ہوتا ہے نا، تو شروع میں جب اس کو کام نہیں آتا تھا تو وہ دفتر والے اس کو کام سکھاتے ہیں، یہ یوں کرنا ہے، یہ یوں کرنا ہے. تو جب وہ 2-4 سال پرانا ہو جاتا ہے تو وہ نیوں والی غلطی کرتا ہے تو اس کو ڈانٹا جاتا ہے، بھائی تو کیوں کر رہا ہے؟ کہتا ہے وہ بھی تو کر رہا ہے. تو اس کو تو ابھی پتہ نہیں، وہ تو نیا ہے. تو پرانا ہے. سوال یہی ہوتا ہے کہ تو پرانا ہے، سارے اصول جانتا ہے، پھر کیوں غلطی کر رہا ہے؟
جب غلطیاں نہیں کرے گا تبھی تو ترقی ہوگی، تبھی تو اللہ کے نظام کو بنائیں گے۔ لیکن وہ تقوی انسان کی اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس کوئی آدمی مسئلہ پوچھنے آیا کہ اگر بارش ہو رہی ہو، آج کل کے دور میں بھی بارش میں مسجد میں جانا مشکل ہوتا ہے، اس دور میں تو یعنی ہمارے علاقے میں تو چلے پھر کچھ الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسا ماحول ہے کہ کیچڑ وغیرہ کم ہوتا ہے، پانی کم کھڑا ہوتا ہے، لیکن دیہاتوں میں یا بعض شہروں میں ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ بالکل مسجد میں جانے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس دور میں تو ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا، مٹی اور کیچڑ زیادہ ہوتا تھا، تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ ہم بارش میں کیا کریں؟ تو فرمایا گھر میں نماز پڑھ لو۔ کیا کرو؟ تو جب نماز کا وقت ہوا، صبح فجر کی نماز کا وقت ہوا، تو دیکھا وہ شخص باہر آیا، اس نے دیکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مسجد میں جماعت کی نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ تو کہنے لگا حضرت کل آپ سے میں نے مسئلہ پوچھا تو آپ نے مجھے کہا، آپ نے فرمایا کہ گھر پڑھی جا سکتی ہے، خود آپ مسجد جا رہے ہیں۔ تو فرمایا وہ مسئلہ تم نے پوچھا تو میں نے تمہیں آسانی بتائی، لیکن اپنی ذات کے اندر تو میں تقوی پر چلوں گا، اپنی ذات میں تو میں تقوی پر چلوں گا۔ اعلیٰ یہی ہے کہ مسجد میں جا کے پڑھو، لیکن مسئلہ بتاتے وقت دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو تاکہ ان کے اندر دین کی رغبت اور محبت پیدا ہو۔ جب وہ آسانی پر چلنا شروع ہوگا تو ایک دن تقوی پر بھی آ جائے گا، جب چل ہی نہیں رہا تو تقوی پر کہاں سے آئے گا؟ ہم تقوی دوسروں کے لیے رکھتے ہیں اور آسانیاں اپنے لیے رکھتے ہیں۔ اور اس میں مصلحت کیا بیان کی جاتی ہے، حکمت کیا بیان کی جاتی ہے کہ پھر جی اسی کو اپنا لے گا، یہ تو آپ نے کہا، یہ تو آپ کا گمان ہے۔ مگر حدیث شریف تو کہتی ہے کہ ذکر سے اللہ کا دھیان اور قرب نصیب ہوتا ہے، تو جب وہ آ جائے گا تو کیسے اللہ اس کو قرب نہیں دے گا؟ چلانا تو شروع کرو۔ میرے تو بارہا کے تجربے ہیں۔ میرے پاس ایک پرانا ساتھی ہے، اب یہ نہیں کہ جو باجماعت پڑھ رہے ہیں وہ گھر میں پڑھنا شروع کر دو، یہ نیوں کی بات ہو رہی ہے، تم لوگ نہیں شروع ہو جاؤ کہ میں تم لوگوں کے لیے آسانی ہے، جو پڑھ رہے ہیں وہ پڑھے گا، یہ نئے آنے والوں کو یہ چیز سکھلانی ہے، جو نہیں پڑھ رہا اس کو ایک سٹیپ اوپر لانے کی تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں مسجد نہیں جا سکتا، میں نماز اپنے گھر میں پڑھ لیا کروں۔ میں نے کہا پڑھ لیا کروں۔ اس نے نماز پڑھنا شروع کی، کچھ عرصے بعد اس نے کہا میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا۔ جی بتاؤ۔ کہتے میں اب تہجد بھی پڑھتا ہوں اور میں نے اپنے 4-5 ملازم اکٹھے کر لیے، ہم وہیں پہ نماز اہتمام کرتے ہوئے باجماعت نماز پڑھتے۔ ایک آدمی نے ذات کی نماز لی، اب وہاں جماعت ہوئی، جماعت کے بعد مسجد میں بھی پڑھتا ہے۔ تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس کو پر لگا دیا۔ سب سے پہلے لگانا شرط ہے کہ گناہ سے بچ کر نیکی کی طرف ایک قدم اٹھائے، پھر آہستہ آہستہ وہ خود ہی انہی چیزوں پر آ جائیں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں کہ وہ اللہ کی طرف آ جائیں، وہ دین کی طرف، شریعت کی طرف آ جائیں۔ یہ ذکر اس لیے کرایا جاتا ہے، شاذیہ میں کثرت ذکر اس لیے تو ہے کہ اللہ کا دھیان اور قرب نصیب ہو۔ یہ محاسبہ کیوں کرایا جاتا ہے، مراقبہ کیوں کرایا جاتا ہے؟
محاسبہ اسی لیے کہ سارے دن کے اندر یہ سوچو میں نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی تو نہیں کی، میں نے کسی بہن بھائی کا، کسی دوست کا دل تو نہیں دکھایا، کسی ساتھی کا دل تو نہیں دکھایا، اپنے گھر والوں کا دل تو نہیں دکھایا، اپنی بیوی کا دل تو نہیں دکھایا، میں اپنے بچوں کا دل تو نہیں دکھایا۔ بڑوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے نا، بڑے غلطی سے مبرات نہیں ہوتے، ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں سے معافی مانگیں، لیکن بیجا سختی بغاوت پیدا کرتی، بیجا مار بغاوت پیدا کرتی۔ اور وہ بغاوت انسان کو وہاں پہ لے جاتی ہے کہ جب انسان باغی ہو جاتا ہے پھر اس کے اوپر اچھی چیزیں اثر نہیں کرتی، اس کو جتنا مرضی سمجھاؤ گے نہیں، جو مرضی کر لو، میرے ابا جی غلط ہی۔ اس لیے کیوں کہا جاتا ہے کہ جو آدمی کسی وقت جب منفی کے اس پر چل رہا ہو تو اس کو مت اچھی بات بتاؤ کہ وہ اچھی بات کا بھی انکار کر دے گا، اچھی بات کا بھی انکار کر دے گا۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں سلسلے میں جوڑا ہے۔ یہ سلسلہ کوئی معمولی سلسلہ نہیں ہے، یہ صرف الفاظ کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو اعلیٰ چیزیں ہیں وہ ہم نے اپنے اندر لینی ہے۔ کیا ہے؟ یعنی اعلیٰ کوالٹی صرف اس کے اندر یہ نہیں ہے، اس کے اندر اعلیٰ اخلاق بھی ہمارے اندر آنا چاہیے، تقوی کی چیزیں بھی ہمارے اندر آنا چاہیے۔ وہ حضرت جی فرماتے ہوتے ہیں نا کہ تم اسے پار کرنا چاہتے ہو، کیا ہے پار؟ تو اس کو آج تک کوئی کر نہیں سکا۔ یہ جو لوگ ہمیں آ کر کہتے ہیں نا اور ہم غصہ کرتے ہیں کہ شاذلیوں کو یوں کہا جاتا ہے اور شاذلیوں کو یوں کہا جاتا ہے، ہمیں ان کو ان صفات کے ساتھ جواب دینا ہے کہ لوگوں کے اندر یہ چیز پیدا ہو کہ میں خود شاذلیہ میں آ جاؤں۔ اگر یہ لوگ شاذلی، اگر یہ صفات شاذلیوں میں ہیں، اگر یہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے انگلی گھمائی، میں نے یوں کیا اور یوں اور یوں اور یوں، اور یہ جن پکڑے اور یہ علاج کیا، یہ تو خاصیت ہے نا سلسلے کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر وہ چیز پیدا ہو جائے، وہ درد پیدا ہو جائے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا، صرف دنیا نہیں ٹھیک کرنی ہے، اور دنیا ہم ٹھیک کر بھی نہیں سکتے، وہ اللہ نے کرنا ہے۔ بارہا عرض کی ہے کہ دوسروں کو صرف اطلاع دینی ہے، کام ہے میں نے اپنی ذات کو ٹھیک۔ سلسلے میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ سلسلہ پھیلاؤں گا، سلسلے میں جتنا پھیلنا ہے نا وہ اتنا ہی پھیلے گا، سلسلے نے مجھے چمکایا ہے، سلسلہ مجھے چلا رہا ہے، میں سلسلے کو نہیں چلا رہا ہوں، میں سلسلے کو نہیں چلا رہا ہوں۔ ابھی کل پرسوں بھی میں کسی ساتھی سے یہ بات کر رہا تھا نا، کہتے جی مجھے نہیں یقین کہ میں کام کر پاؤں گا۔ میں نے کہا یہی تو مان ہے، یہی تو تمہیں نفس گھما رہا ہے، تمہارا نفس تمہیں ٹوپی گھما رہا ہے۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تم کام کرو گے، تم علاج کرو گے، تمہارے کرنے سے ہوگا؟
تمہیں تو صرف بیٹھنا ہے، شافی تو اللہ ہے۔ تو کہتے ہیں مریض آئے گا میں دم ڈالوں وہ پتہ نہیں ٹھیک ہوگا یا نہیں، یعنی تم شافی بننا چاہتے ہو، یہی اس کو مات دو کہ میں نے کہاں ٹھیک کرنا ہے، مجھے تو مہارت حاصل کرنی ہے، اس کو سیکھنا ہے۔ شفا کس نے دینی ہے؟ اللہ علوم کھولتا ہے نا، ایک علم انسان کے پاس آتا ہے، تعویذات کا علم آتا ہے، اعداد کا علم آتا ہے، حروف کا علم آتا ہے، کشف کھلتے ہیں، واقعات آتے ہیں، جنات آتے ہیں، اشارے آتے ہیں، طلسمات آتے ہیں، بہت سی چیزیں، لیکن آنے کے بعد جب ایک علم کھل جاتا ہے اور انسان سمجھتا ہے میرے پاس کوئی چیز آ گئی ہے، مگر ایک مریض اس کے سامنے بٹھایا جاتا ہے کر اس کو، اور وہ انسان سے ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ یہ سکھاتا ہے کہ کر تو نہیں رہا، کر میں رہا ہوں۔ تیرے پاس اتنا علم، فرمایا کہ جب علم ہو اور پھر انسان کہے مجھے کچھ نہیں آتا، یہ گھڑیاں بار بار آپ پر آئیں گی، کیونکہ سلسلہ ہے، آپ چاہ کے بھی کچھ نہیں کر پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو سکھایا جا رہا ہے کہ علم ابھی اور بھی باقی رہتا ہے اور کرنے والا اللہ ہے۔ جہاں عقیدے میں گڑبڑ ہوگی، جہاں عمل میں گڑبڑ ہوگی، وہیں آپ کا کام رکے گا۔ فرمایا کہ میرا شاگرد حضرت جی نے فرمایا جب میرا شاگرد اللہ پہ توکل کر کے کسی بھی کام کے لیے بیٹھے گا، اللہ اس کو کسی میدان میں گرنے، اور جب وہ اپنی ذات یا کسی انسان پر اعتماد کر کے بیٹھے گا، تباہی کے راستے اپنے لیے کھول دے گا۔ کبھی مت سمجھیں، یہ کبھی نہیں سمجھیں کہ میرے کرنے سے ہو رہا ہے، میرے چلانے سے چل رہا ہے۔ ہم سب اگر چل رہے ہیں، حضرت جی اکثر فرماتے ہیں نا، ہم جو یہ باتیں کرتے ہیں، ہم تو حضرت کی صحبت، اللہ کا، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ وہ حضرت جی فرماتے تھے تم آتے نہیں ہم بلاتے ہیں، تم آتے نہیں ہو ہم بلاتے ہیں۔ تو اسی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نیکی کی توفیق اللہ کی طرف سے۔ آپ اکثر لوگ خود جو سینئر ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کا نام لیا اور کسی کو یاد کیا اور اس کی کال آ گئی، یہ اللہ سکھا رہا ہے تمہیں کہ تم یاد کرتے ہو تو اس کی کال آ جاتی ہے، میں یاد کرتا ہوں تو تم میرا نام لیتے ہو ورنہ لے نہیں سکتے۔ یہ پیری مریدی سکھانے کے لیے ہوتی ہے، یہ اللہ سکھا رہا ہوتا ہے انسان کا ہر دن۔ اسی لیے تو حضرت جی کیا فرماتے ہیں، ہماری تصوف کتابوں والی نہیں کیفیات والی ہے، تو آپ پر کیفیات آتی ہیں، آپ کو سکھایا جا رہا ہوتا ہے، سمجھایا جا رہا ہوتا ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ ہر وقت آپ سمجھ لیں، اس میں انسان کی اپنی غلطیوں، وہ اپنی غلطیوں کو بھی پھر اس کو کشف کا نام دے دیتا ہے، لیکن کشف ہونا کمال نہیں ہے، کشف کی پہچان۔ یا رحمانی ہے، شیطانی ہے، یا نفسانی ہے۔ جہاں دل میں کسی کام کی وجہ سے خوشی آ رہی ہے، سمجھ لو نفسانی کشف ہے۔ کام کے بعد، تعریف کے بعد دل میں خوشی پیدا ہو گئی ہے، یہ خطرناک ہے۔ یہ خطرناک ہے۔ فرمایا جب تنقید کے اوپر خاموشی اختیار کر رہے ہو تب بھی ماحول یہ ہونا چاہیے کہ جب تنقید ہو رہی ہو تو جیسے میں عرض کرتا ہوتا ہوں کہ
فرمایا جب تنقید ہو رہی ہو اور کوئی تمہیں برا کہے تو اس وقت تمہارے دل میں یہ چل رہا ہو کہ اللہ یہ تو کم کہہ رہا ہے، یہ مجھے اتنا برا کہہ رہا ہے جتنا یہ جانتا ہے، میں تو اس سے زیادہ برا ہوں۔ اپنی برائیاں تو انسان کو خود زیادہ بتاتی ہے۔ ہمیں یہ سکھایا گیا، اور آپ لوگ دیکھتے ہیں مجھے بھی اس چیز کے اندر کمیاں ہیں، مگر جب میری ذات پہ بات آتی ہے تو میں کسی کو جواب نہیں دیتا، لیکن میری نسبت پہ بات آتی ہے، میرے شیخ پر بات آتی ہے تو پھر میں جواب دیتا ہوں۔ میں نسبت پر اور شیخ پر کیونکہ نسبت ہمارا فخر ہے، کیونکہ ہماری نسبت کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نسبت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہماری سند وہاں تک جاتی ہے۔ تو نسبت کیا ہوئی؟ نسبت تعلق کا نام ہے کہ یہ تار اپنی ذات سے ہٹ کر اس سلسلے کے اندر وہاں تک جاتے ہیں۔ کوئی آدمی کہتا ہے نا کسی امیر کے ساتھ، کسی وزیر کے ساتھ اپنا تعلق بتاتے، میری نسبت وہاں تک جاتی ہے، کل قیامت کا دن ہو اور حضور کہیں کہ یہ میرا ہے۔ مگر ان کا بننے کے لیے آج اپنی مرضی چھوڑنی پڑے گی۔ جیسے جیسے یہ کہتے ہیں نا یہ رستے جدا جدا کیوں ہیں کہ پہلے رستہ منتخب کر لو، کیا کر لو؟ میں نے کسی سلسلے میں جڑنا ہے، میں نے کسی جماعت میں جڑنا ہے، اور جب جڑ جاؤ تو جڑنے کے بعد سوال مت کرو، جو کہا جا رہا ہے وہ کرتے رہو۔ جب وہ کرتے رہو گے تو شیطان کہے گا یہ بھی دین ہے اور یہ بھی دین ہے، تو یہ کیوں ضروری ہے، وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہی تو مرضی ختم کرنی ہے نا، پہلے مرضی ختم کریں گے، یہ مرض کو ختم، مرض اور مرضی، مطلب مرضی مرض ہے، مرضی کیا ہے؟ مرض ہے، اس مرض کو ختم کرنا ہے، میں نے اپنی میں مرضی ختم کرنی ہے، اسی لیے فنا فی شیخ سے کہا جا رہا ہے اپنی مرضی ختم کر، جو شیخ کہہ رہا ہے اس پہ آ۔ جب فنا فی شیخ سیکھ لے گا اور فنا فی رسول پہ آئے گا، تیرے اندر سوال نہیں آئے گا یہ کرنا ہے یہ کیوں نہیں کرنا ہے، بس تیرے اندر یہ ہوگا یہ میرے آقا نے فرمایا ہے، مرنا ہے جینا ہے یہ کرنا ہے۔ شیخ تک وسوسے آ سکتے ہیں، شیخ کے بعد وسوسہ جب عشق آ گیا، اور اسی لیے تو سکھایا جاتا ہے فنا فی شیخ، اسی لیے سکھایا جاتا ہے کہ اس کے اندر ایسا عشق پیدا ہو جائے۔ یہاں عاشق کیوں چلتا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور عشق میں چوٹیں لگتی ہیں، لوگوں کو دم کرنے جاؤ گے گالیاں سنو گے، سنانے والے اپنے ہوں گے، دل ٹوٹے گا نہیں تو بنے گا کیسے؟ راکھ لکڑے کھائے گا پھر دل آئینہ ہو جائے، اس رگڑوں کے اوپر صبر۔ جب تم چلنا شروع ہو گئے نا، یہ اکثر لوگ ساتھی آگے کہتے ہیں نا اب تو بیوی کی باتیں سنا، پہلا درجہ یہاں سے شروع، جس نے بیوی کی سننا شروع کر دیا سمجھ لو پھر بس اس کا رگڑا شروع ہو گیا۔
जवाब देना किसको नहीं आता, अकल तो हर एक के पास, अगर वो एक देगी तो आप 3 दे दोगे। मगर हुजूर ने क्या सिखाया, मैं अपने घर वालों के साथ तुम सबसे अच्छा हूं। हम उसको सीधा, जब हुजूर ने फरमाया ये सीधी नहीं हो सकती, तो सीधा करना क्यों है, खुद सीधे होना है भाई। क्या होना है, खुद सीधे होना है। हम कहते हैं कि जिस तरह लोग मुझे समझते हैं ना, हजरत साहब, पीर साहब, बीवी भी हमें हजरत साहब हो गए, बीवी नहीं समझेगी, 12 साल हो गए हमें तो नहीं समझा, आपको समझ ले तो बड़ी बात है, सिलसिले में 12 साल हो। बीवी आपको शोहर ही समझे, उसके सामने हजरत बन के मत जाओ, तेरी है नहीं, तू भी यहाँ कर रहा है। हाँ इंशाल्लाह बीवी की तलब उसको भी है। तो जिसकी आती है उसकी खत्म हो जाती है। यहां से शुरू होता है, फिर आपके अपने, तो जब आपकी अपने आप को कह रहे होते हैं ना, उस वक्त भी सोचना यही है मैं कुछ नहीं हूं, कि आपके अपने आप के आपको कुछ पुराने ऐप और कुछ नई चीजें बताएंगे, तुम ये भी करते हो, तुम वो भी करते हो, तो दिल टूटता है। फिर शैतान क्या करता है, तूने इसके साथ ये अच्छा किया, ये अच्छा किया, ये तेरे साथ क्या कर रहा है। उस वक्त नेकी जता दी तो नेकी इधर इधर साथी हो जाए ना, ताकि उधर से जो आने वाले नए साथी थे उनके लिए आसानियां होती, फिर वो सबके कंधों से, इसलिए पहले जो है वो इस साइड किया करें ताकि नए आने वाले साथी इधर बैठ जाए। खैर थोड़ी मुशक्कत होती है, गर्मी होती है, गर्मी के अंदर इकट्ठे बैठना मुश्किल होता है, लेकिन जब वो बात है ना कि एक तेरा नाम मेरी जिंदगी, तुझसे दूरी मेरी, हम अल्लाह के लिए बैठे, थोड़ी गर्मी अल्लाह के लिए बर्दाश्त करें। और इंसान दुनिया कमाने जाता है ना, मजदूर बेचारा बैठ के मजदूरी धूप के अंदर, ये रोड बना रहे होते हैं, घर बना रहे होते हैं, हम तो सिर्फ ऊपर देखते हैं ना, इसलिए फिर गिले गवर्नमेंट से शुरू हो जाते हैं, ये सारे कारों में बैठ रहे हैं, मकानों में, कोठियों में बैठ रहे हैं, एसी लग रहे हैं, सारे तो ये खा गए, ये उनका नसीब है। हलाल हराम वो उसका जवाब उन्होंने देना, बाकी जो कुछ उनके पास है वो उनका। बात और तरफ चली गई, तो अर्ज कर रहा था कि फनाफी शेख, हमने अपने आप को फनाफी शेख पे लाना, अपने अस्कार की तरफ तवज्जो करनी, अपनी खानका को वक्त देना है। मैं बारहा उसी खानका में होता तो मैं अर्ज करता था कि खानका को आबाद कर, एक जुम्मे वाले दिन आबाद होती, उसमें भी हम जब आते हैं तो हम अपनी खानका को इसलिए नहीं कि खानका आबाद होगी तो सिलसिले को फायदा होगा, ये अपने मगज में से कीड़ा निकाल दो कि सिलसिले को फायदा हो रहा है। सिलसिले में मैं भी ना हूं ना तो सिलसिले को फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अल्लाह के दीन का काम है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया तुम नहीं करोगे तुम्हें और पैदा कर, हमारे होने से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बात ये सिलसिला मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, मर जाऊंगा अल्लाह का नाम नहीं छोड़ूंगा।
اب وہ عالم ہے کہ سونا ہے، جاگنا ہے، خوشی ہے، غمی ہے، اللہ تیرا نام ہے، اللہ تیرا نام ہے، تیرے نام کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں۔ اپنے اندر عشق پیدا کریں، محبت پیدا کریں، سلسلے کا عشق اور محبت جب پیدا ہو جائے گی سب چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ پھر نہیں کہو گے کہ آپ کہتے ہیں نا میرے سے یہ ذکر نہیں ہوتا، یہ مشکل ہے، گمان خراب ہو گیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے جو ذکر آپ نے کیا ہے وہ آپ نے کیا ہے، وہ اللہ نے کرایا ہے، سلسلے کی برکت ہے۔ جب سلسلے کی برکت سمجھو گے یہ ٹک 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 ایسے جائے گا، جیسے مکھن کو منہ میں رکھو نا، ہڑم سے اندر پگھلتا ہے اندر۔ تو جب کہو گے کہ میں نسبت کی وجہ سے کر رہا ہوں تو پھر یہ ایسے ہی اندر جائے گا، گھول کے پی جاؤ۔ کہتے ہو ذکر نہیں ہوتا ہے، تم کیونکہ سمجھتے ہو کہ میں کر رہا ہوں اس لیے نہیں ہوتا۔ ایک لڑکی میرے پاس آئی، 45 نام، کتنے؟ اسماء الحسنی 45 نام روز پڑھتی تھی، یعنی 45,000۔ یہ شروع کی بات ہے، قلبی نہیں، لسانی، قرآن سن لو، یعنی 90,000 مرتبہ اللہ کا نام وہ روز لیتی تھی۔ کتنا؟ لسانی۔ اور یہ جب اسماء الحسنی پڑھ رہی ہے تو مطلب 10واں وظیفہ ہے، شروع والی ہے۔ وہ کہتی تھی میرے سے 1000 دفعہ بسم اللہ پڑھنا مشکل ہے۔ جب شروع میں آئی تھی، جب اللہ نے سلسلے کا بھیج دیا تو کتنا پڑھا؟ یعنی جب 2000 پہلے دن 1000 ہے، دوسرے دن کتنا ہے؟ تو اب 90,000 ہو گیا۔ ہم کہتے 1000 دفعہ 2000 دفعہ نہیں پڑھا جاتا استاد جی، کیونکہ آپ کو لگتا ہے آپ نے پڑھنا ہے، اللہ نے پڑھوانا ہے۔ گمان کے ساتھ چلو، جب شیطان یہ وسوسہ ڈالے تم نہیں کر سکتے تو جواب دیتے ہو میں کر لوں گا، اس کا یہ جواب نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے تو ٹھیک کہتا ہے، میں نہیں کر سکتا، مجھ سے اللہ کروائے گا۔ اس کو کیوں کہتے ہو میں کر لوں گا؟ میں ہی تو ختم کرنی، میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں۔ جب اللہ کے نام کا سرور آنا شروع ہو جائے گا نا، پھر یہ نہیں دیکھو گے کہ اللہ کا نام استاد جی لے رہا ہے تو میں نے اس میں بیٹھنا ہے۔ پھر جہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے وہ جگہ تمہیں چمکدار اور روشن نظر آنے لگے گی، کیونکہ نام اللہ کا لیا جا رہا ہے۔ پھر یہ غلط فہمی ختم ہو جائے گی کہ میں جاؤں گا تو وہاں روشنی ہوگی، رہے نام اللہ کا، جہاں اللہ کا نام شروع ہوا وہاں نور شروع ہو جائے گا۔ اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان میں اللہ کا نور ہے۔ میں نے عرض کی تھی نا کہ جو کیا نام تھا ان کا، منصور حلاج رحمت اللہ علیہ، آج اس کا بھی ایک راز آپ کو بتا دیں کہ ان پر حقیقت کھلی تھی، اللہ نور السماوات والارض، اللہ کی وہ تجلی ان کو نظر آنی شروع ہو گئی کہ زمین و آسمان میں ہر جگہ اللہ ہے،
وہ تجلی ان کو اپنے اوپر بھی نظر آئی تو کیا کہا؟ انا الحق، کہ جہاں دیکھ وہی اللہ ہے۔ تبھی کہا اپنی پہچان سیکھو، پہلے اپنا آپ تو سیکھو، میرے اندر کیا سسٹم ہے۔ تصوف آپ کو یہ سکھاتا ہے سسٹم کیا لگا ہے اندر، اللہ نے آپ کے اندر کون سی کائنات فٹ کی ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کہیں نہیں سماتا سوائے مومن کے دل میں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ برجمان ہو جاتا ہے، بلکہ کیا فرمایا ہے، لاکھ رگڑے کھائے گا پھر دل آئینہ بن جائے گا۔ یہ آئینہ بنتا ہے اور جب اللہ کی تجلی پڑتی ہے، جیسے کسی شیشے پر کو رکھو نا، تو جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو یوں لگتا ہے یہ شیشہ ہی سورج ہے۔ کیا ہے؟ جب مومن کے دل پر اللہ کی تجلی پڑتی ہے، یہ کہا نا کہ جب اللہ کے نام کا سرور آتا ہے، انسان بھول جاتا ہے۔ اسی کو استغراق کی کیفیت کہتے ہیں، کیونکہ دل تو سارا کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، اسے یاد ہی نہیں رہتا میں بیٹھا کہاں ہوں۔ گرمی گرمی نہیں لگتی، سردی سردی نہیں لگتی۔ 4 بندے بیٹھے ہو نا کمرے میں، 5واں آدمی باہر نکالو گرمی ہو گئی ہے، دوسرے کمرے میں بیٹھ جا، کتنے بیٹھے ہیں، کتنی گرمی محسوس ہو رہی۔ میں نے کہا نا جب اللہ کے نام کا سرور آئے گا محسوس تو کرو، باہر نہیں اپنے اندر۔ اللہ ہمیں باہر سے نہیں دیکھتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہم سب کے اندر سلسلے کا عشق پیدا کر دے، تولیاں اٹھا کے دعائیں دو گے۔ ہمیں جو ملا ہے نا ہم دینا چاہتے ہیں، اسے آپ کے پیچھے نہیں بھاگتے، اس لیے نہیں کہ آپ کے جانے سے ہمیں کوئی نقصان ہوگا، سلسلے کو کوئی نقصان ہوگا، غفلت سے باہر آ جاؤ کہ کسی کے جانے سے سلسلے کو نقصان ہوگا، سلسلہ اللہ نے چلانا ہے، باقی تو میرا دماغ گھوم جاتا ہے۔ میں اپنے شیخ کے سامنے بیٹھا تھا، میرے شیخ نے مجھے کہا وقاص جس دن میں یہ سلسلہ چھوڑ دوں میری تباہی لوگ دیکھیں، جن پہ اللہ نے کھولا ہے۔ میں کس باغ اور کھیت کی مولی کہ میں کہوں آپ میں سے کون جانتا تھا جن کے ساتھ تعلق داری تھی باقی جن کے ساتھ رشتہ داری تعلق داری تھی وہ نہ، باقی آپ سب کے ساتھ میری نسبت کیا ہے، سلسلہ تو ہے، آپ میری عزت۔ میں نے ایک دن ایک شادی کو کہا نا، میں نے کہا سلوٹ ہوتا ہے سیٹ کو، بندے کو نہیں ہوتا۔ ایسے چو کے نام کو نہیں دیکھا جاتا، جب کھانے میں جاؤ نا تو دیکھا جاتا ہے کہ پلیٹ کس کی ہے، اس کے اوپر ایسے چو کس کے اوپر لے گئے، اس کو سلوٹ مارتے ہیں سب۔
ہم یہاں بیٹھ کے کہیں گے نا وزیر اعظم شہباز شریف، جب سامنے ہوگا تو صاحب، اور جیسے ہی وہ جیسے آج کل وہ عمرانہ نہیں ہے، عمرانہ، تو جب وہ سیٹ پہ تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب، وہ والی بات ہے، بات یاد آ جاتی کہ وہ کسی جگہ لطیفہ پڑھا تھا، اس نے کہا وہ جو ہے نا فلاں ملک، اس نے کہا ملک کے جو ہے نا وہ وزیر چور ہے، فلاں ہے، ڈمکان ہے، تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا، مگر تم نے مجھے کیوں پکڑا، میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا، اس نے کہا ہمیں نہیں پتا کون سے وزیر چور ہیں۔ تو سلوٹ کس کو ہوتا ہے؟ سیٹ کو ہوتا ہے۔ میں آج ہوں سلسلے میں، آپ سب میری عزت بھی کر رہے ہیں، قدر بھی کر رہے ہیں، تو اپنے سلسلے کے اندر اپنی، اس کی حضرت نے فرمایا نا کہ سلسلے کو جہاں رکھو گے یہ تمہیں اپنی قدر و منزلت بھی دکھائے گا، اجتماعیت کے ساتھ جو جڑا رہا وہ پا گیا۔ جماعت کے ساتھ جڑنے میں سلسلہ جماعت کا نام ہے۔ بڑے بڑے عاملین آئے، ان کے دو دو چار چار شاگرد رہے، آج جانتا بھی کوئی نہیں۔ آج اٹک میں عاملین کا نام آتا ہے تو اس میں سب سے اوپر نام آتا ہے، اور پوری دنیا میں عاملین کا نام آتا ہے تو نور زمان صاحب کا نام سب سے اوپر آتا ہے۔ مخالف بھی مانتے ہیں کہ ان جیسا عامل تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو کیا وجہ ہے یہ نئے نئے جو بھی آتا ہے تو اپنے نام کے ساتھ شاذلی لگانے کی کوشش کیوں کر رہے؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس وقت شاذلی کی چھت ہی ہے جس کے ساتھ یہ چیز، لیکن اعلیٰ چیز یہ ہے، حضرت نے فرمایا نا، سوال یہ تھا، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ حزب البہار ہم پڑھتے ہیں، تو ایک بندے نے سوال کیا تھا میرے سے کہ آپ کے حضرت جی کہتے ہیں کہ تم 1000 دفعہ 1,00,000 دفعہ بھی حزب البہار پڑھ لو، میں 1 دفعہ پڑھاؤں گا تمہاری 1,00,000 پہ باری، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جواب تو آسان ہے، پورا سن لیتے تو اسی میں جواب تھا۔ جواب یہ ہے تم عملیات کے لیے پڑھتے ہو کہ جن مل جائے، اس کے لیے کوئی طاقت مل جائے، ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ حزب البہار پڑھنے سے اللہ مل جائے۔ ہم عملیات کے لیے نہیں پڑھتے، اس لیے ہمارا چلہ سفر میں ہو، ربیع الاول میں ہو یا کسی بھی اور مہینے میں ہو، اللہ ہر وقت ملتا ہے۔ پانے کی چاہ ہونی چاہیے، شروعات اپنے سے کرنی پڑے گی، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ تم ایک قدم آؤ گے تو میں 2، تم چل کے آؤ گے تو میں دوڑ کے آؤں گا، اور تم دوڑ کے آؤ گے تو میں تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب۔ اب سمجھ آئی کہ فرق کیا ہے ان کے حزب البہار پڑھنے میں؟ اسی لیے فیض نور کے شروع میں لکھا ہوا ہے، یہ نہیں لکھا تیری رضا اول بھی مقصود ہے آخر بھی مقصود ہے، ایسے نہیں، مانگ رہے ہیں اللہ ہی سے
تیری رضا اول بھی مقصود ہو آخر بھی مقصود ہو، کیونکہ میں بدل سکتا ہوں، تو میرے مقصد کو بدلنے نہیں دے گا۔ اس لیے آتا عملیات کی نیت سے ہے، بن کے اللہ والا جاتا ہے، کیونکہ اللہ ہی سے اپنی نیت کی درستگی کروا رہا ہے۔ میں تو بہک جاؤں گا، میں تو گر جاؤں گا، مجھ سے تو ہو جائے گا، مگر جب میں نے سپرد ہی اللہ کے کر دیا، اس لیے تو شیخ کیا فرماتے ہیں، تم جب آتے ہو میں خلافت دیتا ہوں اور تمہیں اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں، اے اللہ میں ان کو سیدھا نہیں کر سکتا، میرے پاس جو تو نے دیا تھا میں نے ٹرانسفر کر دیا، اب یہ تیرے حوالے، ان کو تو سنبھال۔ اس لیے جہاں رستہ ٹیڑھا ہوتا ہے وہاں آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں، کیفیات آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ میاں کہاں گھوم رہے ہو، تیرا یہ نہیں یہ رستہ ہے۔ جو جلدی سمجھ جاتا ہے اس کی آزمائش جلدی ختم ہو جاتی ہے، ورنہ جب تک رستہ سیدھا کرو گے نہیں پھنسے رہو گے، یہ یاد رکھو۔ آنا اسی پر ہے، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، مجھ سے اللہ سب کچھ، اللہ کا سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ۔ یہ مت سمجھو یہی خسارہ ہے کہ مجھ سے اتنا بھی کام ہو رہا ہے۔ آپ آگے جب کہتے ہیں نا فلاں نہیں کرتا ہوں میں کرتا ہوں، تو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں میں بول رہی ہے، کیونکہ اپنے کام کو کہہ رہا ہے میں کرتا ہوں اور دوسرے کے کام کو کہہ رہا ہے وہ صحیح نہیں کرتا۔ صحیح اور غلط کا فیصلہ کون کرے گا؟ کر رہا ہے نا، چلتا رہے گا سیدھا ہو جائے گا، چلنا چاہیے۔ کیا ہے؟ اسی لیے ساتھیوں کے اس پر یہ نہیں کہا کرو یہ غلط چل رہا ہے اور میں صحیح چل رہا ہوں، چل رہا ہے نا چلنے دو، اس کو، اس کے چلنے میں رکاوٹیں مت ڈالو، غصہ کرو گے دوسری تیسری چیزیں کرو گے۔ آپ لوگ جو مجھے کہتے ہیں نا کہ آپ کیوں نہیں کہتے، کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ چل رہا ہے نا، کیونکہ میں نے اپنے شیخ سے یہی سیکھا ہے۔ ایک ساتھی کی جب اس کے بعد مجھے سمجھ میں آ گئی، ایک ساتھی کی جب زیادہ شکایت ہے کہ تم کیا چاہتا ہے سلسلے سے نکال دوں اور بگڑ جائے، کیونکہ ابھی ساتھ نسبت ہے، کسی نہ کسی وقت سیدھا کر دے گی، نکل جائے گا، کسی کا نقصان نہیں کرے گا، اپنا کرے گا، تو لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرو۔ شروع میں کیا کہا تھا؟ اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرو اور آسانیاں پیدا کرو، سلسلے میں لوگوں کو جوڑنے کے لیے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ اچھا یہ کر رہا ہے چل اتنا تو کر تو صحیح۔ جب آپ سختی کریں گے وہ جو کر رہا ہے وہ بھی چھوڑ کے، جب تک چھاؤں میں ہے نا تو امن میں ہے، دھوپ میں جائے گا تو چھاؤں کی قدر تب آئے گی۔ آج بھی بیان میں حضرت نے فرمایا آخر تک جائے گا وہ جو عاشق ہے، وہ یہ یاد رکھے کہ جب میں پہلے دن آیا تھا میں کون سی عاجزی، میں کہاں پھنسا ہوا تھا، اس سلسلے نے مجھے کہاں پہنچایا۔ آج جو کچھ میرے پاس ہے اللہ نے مجھے کیا دیا، لیکن میرا ذریعہ کون بنا؟ 100 غلطیاں ہوں گی، لیکن جو آپ کا ذریعہ بنائے
قرآن کیا کہتا ہے؟ الجزاء الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ کل جو آپ کو سلسلے میں لے کر آیا، جو آپ کا، میں نہیں، حضرت نے جیسے فرمایا نا کہ وہاں آپ کو ہمارا کام تھا آپ کو آپ کے پیر تک پہنچانا، میں نے آج دن تک کسی کو نہیں بولا کہ میں آپ لوگوں کو کہا ہے کسی کو، میں آپ کو ایک ذریعہ ہوں جو حضرت سے ملا دیتا۔ میری خامیوں کی وجہ سے کوئی سلسلہ مجھے مت دیکھو بھائی، میں نے جب آپ کو پیر سے ملا دیا ہے تو مجھ میں خامیاں کیوں دیکھتے ہو؟ مجھے دیکھ کر تو آپ نے نہیں چلنا، آپ نے تو پیر کو دیکھ کے چلو، بیانات سنو اور اپنے شیخ کی صحبت اختیار کرو۔ میرا کام آپ کو پیر کے ساتھ جوڑنا ہے تاکہ آپ کو پیر اللہ سے جوڑ دے، اس لیے نہیں، پیر کے ساتھ اس لیے نہیں جوڑ رہے کہ آپ جب آپ جائیں گے تو آپ کو، ورنہ تو آپ یہاں بیٹھ کے تو یہی سمجھیں گے کہ شاید پیر کے ساتھ جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جا کے ان کی ٹانگیں دبانی ہیں الٹی سیدھی۔ آپ کو پیر سکھائے گا کہ اللہ کے ساتھ جڑنا کیسے ہے، مخلوق کی خدمت کیسے کرنی ہے۔ یہ نئے ساتھی پرانے تو جانتے ہیں، جو گئے ہوئے حضرت سے ملے ہوئے تو ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں، لیکن آپ نے پیر کی، یہ نہیں کہ آپ ایک گھنٹے میں آپ کو کیا پتا چلے گا کہ یہ شخص کیا کہتا ہے۔ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ ان کے ساتھ اٹھیں گے، آپ ان کی، حضور نے فرمایا کسی انسان کو جانچنا اس کے ساتھ رات گزارو، سفر کرو، تب آپ پہچانیں گے۔ تو آپ کو سلسلہ کیسے سمجھ آئے گا؟ یہ آپ کو اعتراضات کے جوابات کیوں نہیں ملتے، یا اعتراضات جو آپ پر لوگ کرتے ہیں تو آپ وسوسے میں کیوں پڑ جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے اپنے پیر کی صحبت اختیار ہی نہیں کی۔ آپ کو کیا پتا وہ شخص کیسا ہے؟ جو ہم نے بتایا آپ نے سن لیا۔ ہم اسی پیری مریدی کو تو ختم کر رہے ہیں کہ بس برکت کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، نہ پیر کو پتا مرید کہاں ہے، نہ مرید کو پتا پیر کہاں ہے، میں فلاں سلسلے میں بیٹھ ہوں۔ وہ صفات اپنے اندر لانی ہے، جیسے صحابہ نے حضور کو دیکھا اور حضور والی عادتیں اپنے اندر۔ آپ جب وقت گزاریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وقت ان کے ساتھ گزارا ہے، ان کے اندر یہ صفات ہیں، اور یہ صفات میں نے حنفی شیخ کیا ہے، وہی صفات میں نے اپنے اندر لانی ہیں۔ وہ سخاوت، وہ دلیری، وہ خدمت کا جذبہ۔ انہوں نے خادم الامت اپنے آپ کو کیوں کہا؟ کبھی جا کر دیکھو، رات ہے تو لوگ بیٹھے ہیں، صبح ہے تو لوگ بیٹھے ہیں، سفر میں آتے ہیں تو لوگ بیٹھے ہیں۔ اپنی زندگی کو لوگوں کے لیے وقف کیا ہوا، اور ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ٹائم سے علیحدہ کو مریض جا جاؤ، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں ٹائم کے بغیر چیک نہیں کرتا۔ ابھی اتنے مریض تم لوگوں کے پاس نہیں ہیں، خیر ہے کوئی بولا بٹکا آ جائے تو دیکھ لیا کرو۔ میں جو کہتا ہوں میرے پاس دلیل ہے، وجہ یہ ہے کہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب ٹائم کے بغیر وہ آئے گا میں اس کو ملوں گا نہیں، وہ بیچارہ دل ٹوٹا ہوا چلا جائے گا، اور مجھے اپنی جگہ تکلیف ہو رہی ہوگی کہ میرے پاس بندہ آیا اور ایسے چلا گیا۔ تو میں غصہ کرتا ہوں کہ ٹائم پہ آیا کرو۔ خدمت کا مطلب یہ ہے، ہم میرے جو پرانے واقف ہیں نا، تو رات کو 12 1 بجے بھی ہم لوگوں کو گھر گئے، نہیں تو میرے گھر والوں سے پوچھو، یا میں بہنوں ہی بیٹھا ہے اس سے جا کے پوچھو، یہ مجھے ڈھونڈتے تھے
ढूंढते तो आज भी हैं। ये मेरी मिन्नतें करते हैं एक दिन आके हमारे घर खाना तो खा दो, गप लगाना तो बड़ी बात है। मानता हूँ बहुत से लोगों को गिले शिकवे वक्त नहीं देते, लेकिन अब वो क्या कहते तकाजे बढ़ गए। कोशिश तो होती है मगर इंसान तो जब खता हो जाए करे तो खैर माफ कर देगा, मैं माफी मांग लेता, कोई बात, नाराज मत हुआ कर। और अल्हम्दुलिल्लाह तरकीब जो है, जैसे मैंने अर्ज की कि शेख की सोहबत इख्तियार करें, तो उसका एक बेहतरीन मौका हमें इज्तिमा की सूरत में मिल रहा है। 3 दिन का इज्तिमा है और जो है वो तकरीबन 20, 21, 22 या 21, 22, 23 डेट बनेगी। तो उसके लिए तकरीबन हम लोग 18 या 19 को इंशाल्लाह कल इस पे मशवरा करके, क्योंकि एग्जैक्ट डेट उस वक्त पता चलती है जब रबीउल अव्वल का चांद नजर आता है, उनके 7, 8, 9 रबीउल अव्वल को इज्तिमा है। अब जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर गुमान ये होगा कि मैं नहीं जा सकता तो ये बंदा कभी भी नहीं जा सकता। जब ये कहेगा मुझे अल्लाह ले जाएगा, आप बात आज लंबा हो गया बयान, लेकिन एक वाकया सुना देता हूँ, बात भी समझ में आ जाएगी और जिनके नसीब में लिखा होगा वो चले भी जाएंगे। और मौलाना जमील साहब रहमतुल्लाह अलैह रायगंज के अंदर तश्कीलें करते थे ना जमातों, तो जब तश्कील करते थे तो पहले तश्कील होती थी, हाँ भाई साल के लिए कौन तैयार है, तो लोग नाम लिखा देते जिन्होंने जाना था। हाँ भाई 4 महीनों के लिए कौन तैयार है, लोग लिखा देते थे। तो आखिर में कहते थे हाँ भाई जिंदगी में कुछ न कुछ वक्त साथ नहीं लगाना है ना, लगाना है ना, तो जिन्होंने लगाना है वो खड़े हो जाए। तो फिर भी कुछ लोग बैठे रह जाते, तो फरमाते थे अच्छा खड़े इसलिए नहीं होते होंगे कबूल ही ना हो जाए। तो आज जिन साथियों ने जो है वो जाना है वो अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह व आखिबतुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। कैमरा बंद है, बिरहमतिका या